میں دو چار ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں حسب سابق پورے پاکستان میں بھی بلدیاتی الیکشن کی گہمہ گہمی ہے، اور ایک دو باتیں جو خصوصی میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ ہیں کہ دیکھیں، ہمارے منہ پر داڑھی اور سر پہ ٹوپی پگڑی کے ساتھ ہم علماء کی لسٹ میں موجود ہیں۔ عالم کو وارث کس کا سمجھا جاتا ہے اور کس کا نہیں، یہ ہمارے ہاں غلطی ہے۔ علماء کو لوگ وارث سمجھتے ہیں کہ حضور کے مصلی کا وارث ہے، حضور کے ممبر کا وارث ہے، کوئی فوت ہو جائے تو جنازے کا وارث ہے، یہ اس طرح کے ورثاء تک، خطابت تک، نکاح کے خطبے تک بات ختم۔ حالانکہ عالم سیاست اسلامی کا بھی وارث ہے۔ اگر ہم کبھی مسجد میں سیاست پر بات کریں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ممبر اور مسجد کو آپ سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو بندہ کہتا ہے نا، اس کے دل میں دین کا درد ضرور ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ اگر دین کا علم ہوتا تو بندہ سمجھتا کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ کہ لوگوں جیسے نبی آتے وہ نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاستدان بھی ہوتے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اسی بخاری شریف کا ہے جس میں ہمارے نماز روزے کا مسئلہ موجود ہے۔ فرمایا جب ایک نبی جاتا دوسرے کو اللہ نبی بھی بناتے، سیاستدان بھی بناتے، اور میں آخری نبی ہوں، انبیاء میں آخری سیاستدان ہوں۔ میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے، علماء آئیں گے، وہ میرے وارث ہوں گے اور کثرت سے آئیں گے۔ تو اس حدیث پاک میں جہاں عالم کو ممبر کا وارث کہا گیا، مصلی کا وارث کہا گیا، خطابت، نکاح وغیرہ کا وارث پیغمبر کی وراثت میں علمی طور پہ ملا ہے، وہاں اسلامی سیاست بھی عالم کو ملی۔ تو عالم سینما میں سیاست نہیں کرے گا، مسجد میں کرے گا۔ تو اس لیے جب ہم مسجد میں بات کریں تو یہ لوگ دماغ سے بات نکال لیں کہ ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بابا ممبر تو اسلامی سیاست کے لیے استعمال ہوگا، چاہے کسی کے منہ پہ تیوڑی آئے یا نہ آئے، یا کوئی خوش ہو یا نہ ہو۔ میں کھلی بات، میں کچھ دنوں پہلے پنجاب میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا کوئی کہے مولانا جہاں صاحب ریل پٹڑی پر جا رہی تھی، تو ہم کہیں گے ریل موٹر وے پہ نہیں جاتی، پٹڑی پہ جاتی ہے، تو عالم ممبر اس پہ سیاست کرے گا تو غیر جگہ پہ مولوی تو نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اسلامی سیاست میں ہمارے اہل حق کی 4 جماعتیں ایسی ہیں جن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم سب کی مشترکہ ہیں۔ سب سے پہلے تبلیغی جماعت، ہم تبلیغی جماعت میں بلا تفریق جماعت سے ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ دوسرے نمبر پہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس پر ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب اس پر ایک ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان علماء کا بورڈ ہے۔ پاکستان کا کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی سند پہ وفاق المدارس والوں کے دستخط نہ۔ چوتھے نمبر پہ جمعیت علماء اسلام، یہ اہل حق کی سیاسی جماعت ہے جس کی بنیاد پہ آج ہماری داڑھی پگڑی اور مدارس اور یہ معاملات موجود ہیں۔ تو میں جمعیت علماء اسلام کے فیصلے کے بعد یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کیسا ہے، اس سے ہمارے تعلقات ہیں یا نہیں۔ رب جانتے میں نے زندگی میں پہلی بار ہاتھ ملایا، مجھے آج سے پہلے نہیں پتا بھائی کفیل مجھ سے ملے ہیں یا نہیں۔ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جمعیت علماء اسلام کے فیصلے کا پابند ہوں۔ جمعیت علماء اسلام اہل حق کی جماعت ہے، پورے پاکستان کے کراچی تا خیبر ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو جمعیت علماء اسلام کا مخالف ہے، ایک مفتی نہیں ہے جو جمعیت علماء اسلام کا مخالف ہے، ایک خانقاہ کا پیر نہیں ہے جو جمعیت علماء اسلام کے مخالف ہے۔ تو جب اتنے شیوخ، اتنے مشائخ، اتنے اللہ والے، اتنے مفتی، اتنے شیخ الحدیث تائید کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا تو نہ آئے، میں ان کی بات مانوں گا۔ تو اس بنیاد پہ میں اہل حق کے ساتھ ہوں، اور میں اہل حق ہی کے معاملے میں بھائی کفیل کی بلا مشروط حمایت کرتا ہوں۔ مجھے کوئی شرط نہیں ہے، اللہ ان کو پاس کرا دے، کل مجھے کوئی ان سے لالچ ہو میں جاؤں، میں فلاں کروں، میں فلاں، میں اس طرح کی کاسا لیسیوں کا قائل نہیں ہوں۔ ان کو اللہ پاک عطا فرمائے، یہ خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں، جو انہیں ووٹ دے اس کی بھی کریں، جو نہ دے اس کی بھی کریں۔ بابا یہ تو معاملہ واضح ہے، کھلا ہے، اس میں تو نہ مذہب کی بات ہے، نہ مسلک کی بات ہے، نہ کسی چیز کی بات ہے۔ تو میں تو کھلی طور پہ اپنے ساتھیوں کو اور اس میڈیا کے ذریعے آپ سب حضرات کو کہتا ہوں کہ بھائی کفیل کے معاملے پہ آپ آنکھیں بند کر کے اگر ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ان کی تائید فرمائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بھائی حافظ عادل نواز صاحب ہمارے محلے نہیں بلکہ ہماری پوری یوسی ان کو جانتی ہے کہ یہ شخص نے دن رات ایک کیا ہے۔ اب بھی میں انہی کی تسبیح لے کر ذکر کر رہا ہوں۔
آپ بتائیں جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہو اس کی جیب میں تسبیح موجود ہو. بھائی حافظ عادل صاحب نے نہ مجھے کچھ کہا ہے, میں نے خود ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں. میں نے اس کی خدمت دیکھی ہے نا, میں کہوں گا جب میں نے دیکھی ہے. وابڈا کے جتنے حضرات بیٹھے ہیں وہ کیا سے کیا نہیں کرتا, تو دن رات اس بندے نے ایک کیا, اور پچھلے معاملے کو بھی طے کر کے آج تک اسی سائیکل پر. ٹھیک ہے, امام مسجد بھی ہے, اور غالباً 1996 سے امام مسجد ہے. 1996 سے 2021 1 روپے تنخواہ نہیں ہے حضرت, فی سبیل اللہ امام. میں اس بنیاد پہ آپ سے ووٹ نہیں مانگتا, یہ اس کے اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک بندے کی جو بات ہو تو کھلی ہو. تو میرے بڑے تعلق والے ہیں ہمارے ہاں جو باقی الیکشن پہ اٹھے ہوئے ہیں, کئی کی کالز مجھے آتی ہیں, کئی کہتے ہیں ہم گھر پہ آئیں گے. ایک بندے نے مجھے کہا میں لیلا ٹور کے آواں, میں نے کہا جی آپ کچھ بھی کہہ دیں, لیکن میرا جہاں پر شرح صدر ہوگا تو میں بات وہی کروں گا نا, میں دوسرے سے بات نہیں کرنی. تو حافظ صاحب مجھے یہ بھی نہیں یاد میں مسجد بیٹھو کہ ان کے انتخابی نشان کیا سالا کیڑا ہے, اور صرف سردیاں پکا ہے. تو بہرحال آپ اندازہ لگائیں, انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی فتح یاب فرمائے, تو آپ نے ان کی بھی تائید فرمائے. بھائی کفیل کے لیے تو میں کفیل کو نہیں دیکھتا, کتاب کو دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے آنکھیں بند کر کے بات کرنی ہے. میں پورے پاکستان میں ایک بات کرتا ہوں. میں اس دن ایک جگہ گیا تو پنجاب کی بات, جزاک اللہ بیٹا, جزاک اللہ. میں ایک جگہ گیا تو ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ مولانا آپ اچھے آدمی ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, آپ کو کس نے کہا اس گندی سیاست میں آتے. میں نے کہا میں کوئی سیاست میں نہیں آیا, لیکن جو علماء سیاست میں ہیں ان کا تائیدی ضرور ہے. میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا, میں تائیدی ضرور ہوں. میرا رب جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, مجھے 1 روپے کی لالچ مولانا برادران سے نہیں, رب جانتا ہے. مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کی بات آپ نہ کریں. میں ایک بات پہ حق سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے بہت بڑے پیر کا نام پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ ابھی دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت ہزاروی رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ عبد الواحد جنتی روح کو میں جمعیت علماء اسلام میں دیکھ رہا ہوں. یہ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی کی بات ہے, میں اپنی بات نہیں کرتا. اس نے شیخ زکریا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی رحمہ اللہ. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عین طواف میں میری ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں. حضرت جی ویل چیئر پہ طواف کر رہے تھے اور طواف میں ملاقات ہوئی, اسلام دعا ہوئی, لیکن طواف میں اتنی بات تو نہیں ہوتی. طواف کر کے حضرت بیٹھ گئے اسی مطاف پہ. تو جب میں نے ڈیرہ اسماعیل خان کا تعارف کرایا, مولانا کی بات آئی, اپنے استاد جی کی بات آئی, تو مجھے کہا پھر میں آپ کو دو دعائیں دیتا ہوں. نمبر ایک اللہ آپ سے راضی ہو, اور دوسرا آپ بھی اللہ سے خوش رہیں. اور یقین مانے اس شخص نے مطاف میں بیٹھ کے حضرت مولانا کا نام لے کر میرے سامنے تائید کی بات کی. اللہ اللہ کر رہے پورے پاکستان میں بیٹھے, اور اس سے بڑی بات اور کیا. اور اسی طرح جتنے مثلا مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے, مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس وقت نام دنیا میں حرف آخر ہے اہل اسلام میں. جب ان کو صدارت وفاق پیش ہوئی نا, تو انہوں نے مولانا کو کہا کہ میں صدارت قبول کرتا ہوں شرط پہ کہ آپ سرپرست ہمارے ہوں گے. مولانا کو سرپرست اس بندے نے لکھا ہے. اس وقت 25,000 مدارس پاکستان کا جو صدر ہے وہ کہتے ہیں آپ سرپرستی قبول کرو گے تو میں یہ بات مانوں. میں صرف مولانا کے بارے میں جملے اس لیے کر رہا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی نے پیسے دیے ہیں. میرے علم پہ ہاتھ ہے, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, رب جانتا ہے, نہ کبھی کوئی نوکری کی بات کی ہے نہ کبھی کچھ بات کی ہے. میں ان بزرگوں کی خدمات جانتا ہوں. حضرت حافظ صاحب بیٹھے ہیں دامت برکاتہم, حضرت حافظ صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اس بندے نے زندگی وقف کی ہے. میں ان اکابر کو دیکھ رہا ہوں, ایسے بھائی جاز صاحب ہیں, مولانا ان کے والد صاحب قاری محمد نواز صاحب رحمہ اللہ, ہمارے ساتھ کتنا پیار کتنا تعلق. میں انہیں اپنا روحانی والد کہتا ہوں. ان حضرات نے جو خدمات کی ہیں نا, کوئی کچھ بھی کہے نا, میں اس وقت ان باتوں پہ نہیں چلتا کہ نالی پر اور گلی بنانے پر میں ووٹ دوں. یہ تو ان کا حق ہے. اے ٹی ایم مشین کو آپ کارڈ ڈالتے ہیں وہ پیسے دیتی ہے, آپ کہتے ہیں تھینک یو اے ٹی ایم مشین, وہ تو اس کا حق ہے, وہ تو وہ کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. بات ہے کہاں. آپ 2-4 کے معاملات کو دیکھتے. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, 2018 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں بات کر رہا تھا رفیع میرج میں. میں نے وہاں ایک بات کی کہ مجھ سے دوست پوچھتے ہیں جمعیت نے کیا کیا. میں نے کہا میں گنواتا ہوں. میں نے کوئی 8-10 چیزیں گنوائی تو مولانا مجھے کہتے ہیں اتنی تو مجھے بھی یاد نہیں تھی. میں نے کہا حضرت کیوں؟ کہتے ہیں میں تو ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہوں. پھر میں نے وہاں گنوایا کہ ڈی اے خان والوں تم روتے تھے, اور بنو والے ہمارا میٹرک کا رزلٹ لے گئے. ڈی اے خان کو تعلیمی بورڈ مولانا نے دیا. اچھا, میں نے کہا آپ کہتے تھے جی ہماری ہسپتال کی عمارت بہت پرانی ہے, ہسپتال کو نیو عمارت مولانا نے دیا. اچھا, آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں میڈیکل کالج نہیں ہے, میڈیکل کالج مولانا نے دیا.
اچھا اس کے علاوہ لوگ کہتے تھے پروا والے ہمیں کہتے تھے ہم پسماندہ علاقہ ہے، تحصیل کا درجہ مولانا نے دیا، اور یہ بائی پاس کی منظوری کے تمام معاملات اور یہ پوری ترتیبیں یہ جمعیت علماء اسلام کے تحت ہیں۔ اچھا اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پہ عوام کے سامنے نہیں ہوتی اور ان معاملات کو سامنے لا لیا جاتا۔ یہ جو سی پیک ہے، آپ 3 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچیں گے، آپ کہتے ہیں میری گلی کی نالی نہیں بنی، اس بندے نے اکیلے سی پیک منظور کرا دی۔ سی پیک مذاق ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یہ جو سی پیک ہے، آپ کبھی دیکھیں چلے معاملات کو تو اس لیے کام بہت سے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات، کام ہو یا ٹکے کا نہ ہو، ہم اہل حق کے ساتھ، ہمارا وزن 1 کلو ہے، یہ 1 من ہے، یہ 1 چھٹانک ہے، ہم اہل حق کے ساتھ۔ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک انہیں فتح عطا فرمائے۔ بالفرض والمحال معاملہ برعکس ہوتا ہے، مجھے اپنی تائید پر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، میں نے اپنے فرشتوں کو یہ بات لکھوا کے اللہ کے پاس بھجوا دیا کہ میں اہل حق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اسی لیے میں کھلی بات کر رہا ہوں۔ اور آخری بات، میں ان مولویوں میں بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، جو مولوی کہے جی ختم نبوت کی خاطر میں فلاں کا ساتھ دے رہا ہوں، انا للہ و انا۔ میں حیران ہوا، کل ہمارے کولیگ بزرگ ہیں، اب میں کیا کہوں ان کا، انہوں نے باقاعدہ لکھوایا میں اچھا چلو، وہ کہتے ہیں جی میں ختم نبوت کے لیے فلاں کی تائید کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جمعیت علماء اسلام نے ختم نبوت پہ وہ کارنامہ سر انجام دیا جسے مرزائیت کو کافر اقلیت کہتے ہیں، اور تم کہتے ہو انہوں نے کام نہیں کیا۔ جی ختم نبوت کا کام ہمارے حضرات نہیں کرتے، ختم نبوت ہو، ناموس صحابہ ہو، ناموس اہل بیت ہو یا عوامی خدمت ہو، ہم انہی کے ساتھ۔ بس میرا کوئی اسی معاملے میں، آپ یقین مانیں لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے تائید کیا، مولانا کے پاس ذرا جائیں فلاں کام کے لیے۔ میں نے کہا جی اس کام کے لیے نہیں، ہم نے اہل حق ہونے پہ تائید کی ہے۔ میں اپنے بھانجی کی نوکری کے لیے اس نے مجھے کہا چلو، میں نے کہا نہیں جاتا، اور بتاؤ چھوڑنے مجھے جا، چھوڑ کے چلا جا، اس کام کے لیے نہیں جاتا۔ میں جو تائید کی بات کر رہا ہوں وہ میں للہ فی اللہ کر رہا ہوں، باقی کام ہونے ہیں وہ ہو جائیں گے، آپ یہ نہ سمجھیں۔ تو بس یہ چند باتیں تھیں، یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کہی ہے۔